هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم در عمل افعال، دوسرا باب افعال کے عمل کے بیان میں۔ اس سے پہلے صاحب کتاب نے یہ بتلایا تھا کہ عامل دو طرح کے ہوتے ہیں، عامل لفظی اور عامل معنوی۔ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ عامل لفظی کی 3 قسمیں ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ ان 3 میں سے پہلی قسم یعنی حروف عاملہ کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اور آج ہم دوسری قسم یعنی افعال عاملہ کو پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں بدا کے ہیچ فعل غیر عامل نیست، جان لیجئے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ افعال یہ فعل کی جمع ہے، اور فعل کی تعریف شروع کتاب میں گزر چکی ہے۔ فعل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل و تام ہو اور مفعول بہ کا تقاضا نہ کرے، یعنی فعل فاعل سے بات پوری ہو جائے۔ جیسے قام زیدن، تو قام زیدن کے اندر قام فعل ہے، زیدن فاعل ہے، ترجمہ ہوگا زید کھڑا ہوا۔ تو قام زیدن فعل اور فاعل سے بات پوری ہو گئی، مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فعل لازم۔ اور فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل و تام نہ ہو اور مفعول بہ کا تقاضا کرے، یعنی فاعل اور مفعول بہ دونوں سے مل کر تام ہو، اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ جیسے ضرب زید عمرا، تو اس کا ترجمہ ہوگا زید نے عمر کو مارا۔ اگر ہم صرف کہیں ضرب زید یعنی صرف فعل فاعل کو ذکر کریں، مفعول کو ذکر نہ کریں، تو یہ بات پوری نہیں ہوگی۔ ضرب زید زید نے مارا، اب سوال باقی رہ جائے گا زید نے کس کو مارا، تو ہمیں مفعول کا ذکر کرنا پڑے گا، تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ پھر فاعل کے اعتبار سے فعل متعدی کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے فعل معلوم، دوسرے کا نام ہے مجہول۔ فعل معلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم ہو اور اس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو۔ جیسے ضرب زید عمرا، تو اس مثال کے اندر ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، تو ضربہ کا جو فاعل ہے وہ معلوم ہے، یعنی زید ذکر ہے۔ ترجمہ بھی ہم کریں گے زید نے عمر کو مارا، مارنے والا یعنی فاعل زید ہے، معلوم ہے۔ اور فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور اس کی نسبت نائب فاعل کی طرف کی گئی ہو۔ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور اس کی نسبت نائب فاعل کی طرف کی گئی ہو۔ جیسے ضرب زید۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ فعل لازم کا عمل کیا ہے، تو فعل لازم فاعل کو رفع اور 7 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ تو ان 7 اسماء میں سے پہلا ہے مفعول مطلق، دوسرا ہے مفعول فی، تیسرا ہے مفعول معہ، چوتھا ہے مفعول لہو، پانچواں ہے حال، چھٹا ہے تمیز اور ساتواں ہے مستثنیٰ۔ تو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کے بعد اور وضاحت کریں گے آپ کے سامنے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بدا کے ہیچ فعل غیر عامل نیست، جان لیجئے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، یعنی اگر فعل ہے تو اس کا کام ہی ہے عمل کرنا، اثر ڈالنا دوسرے پر، ہر فعل عامل ہوتا ہے۔ وہ افعال در اعمال بر 2 گنا است، اور افعال عمل کے اعتبار سے 2 قسم پر ہیں۔
تو عمل کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول معروف، پہلی قسم ہے معروف۔ تو کہہ رہے بدا کے فعل معروف خواہ لازم باشد یا متعدد فاعل را برفع کند، کہ جان لیجئے کہ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے۔ چوں قام زیدن، جیسے قام زیدن، و ضرب عمرن، اور ضرب عمرن۔ تو صاحب کتاب نے فعل معلوم کو فعل معروف سے تعبیر کیا ہے۔ ہم نے جو آپ کو بتایا فعل معلوم، اسی کو صاحب کتاب نے فعل معروف سے تعبیر کیا ہے۔ تو چوں قام زیدن و ضرب عمرن، جیسے کہ قام زیدن اور ضرب عمرن، تو یہ ہے قام فعل ہے اور فعل معروف ہے اور لازم ہے، اس لیے کہ قام فعل زیدن فاعل ہے، فعل فاعل سے بات پوری ہو گئی۔ تو وہ فعل معروف خواہ لازم باشد یا متعدی، اور فعل معروف خواہ لازم و یا متعدی فاعل را رفع کند، فاعل را برفع کند، فاعل کو رفع دیتا ہے۔ چوں قام زید و ضرب عمرو، و شخص اسم را بنصب کند، اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ اول مفعول مطلق، تو جن 6 اسماء کو نصب دیتا ہے ان 6 اسماء میں سے پہلا اسم ہے مفعول مطلق۔ اب مفعول مطلق کی انہوں نے تعریف نہیں کی ہے، صرف مثال بیان کر دیا ہے۔ آپ ہدایت النحو کافیہ وغیرہ کے اندر مفعول مطلق کی تعریف کو پڑھیں گے۔ چوں قام زید قیاما، جیسے قام زید قیاما، تو مفعول مطلق وہ مصدر منصوب ہے جو ماقبل فعل کا ہم معنی ہو۔ تو مصدر بھی ہوتا ہے وہ، تو مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو وہ مصدر منصوب ہے جو ماقبل فعل کا ہم معنی ہو۔ یہ مفعول مطلق کی تعریف ہے۔ اس مثال کے اندر آپ دیکھیں قام زید قیاما، اس میں قیاما مفعول مطلق ہے اور اپنی ماقبل فعل یعنی قامہ کا ہم معنی ہے۔ اور زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے ہدایت النحو کے اندر کہ مفعول مطلق کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی نوعیت کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ہے مفعول مطلق۔ وضرب زید ضربا، ضرب زید ضربا کے اندر ضربا یہ مفعول مطلق ہے۔ تو اس کے اندر مثال کے اندر دیکھیں آپ کہ قامہ اور ضربہ یہ ہے فعل، یہی محلی استشہاد ہے۔ تو قامہ اور ضربہ یہ فعل ہے اور یہ فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زید فاعل کو نصب دے رہا ہے، اور ضرباً اور قیاماً یہ ہے مفعول مطلق، ان کو نصب دے رہا ہے۔ دو مفعول فی، دوسری قسم یعنی دوسرا اسم جس کو فعل نصب دیتا ہے وہ ہے مفعول فی۔ مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ تو مفعول فی وہ اسم ہے جو اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو۔ مفعول فی وہ اسم جو اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، اسے کہتے ہیں مفعول فی۔ تو کہہ رہے دو مفعول فی چوں صمت یوم الجمعتی، تو اس مثال کے اندر صمت یوم الجمعتی، یوم الجمعتی ہے مفعول فی، صمت فعل و فاعل اور یوم الجمعتی مفعول فی، یہی محل استشہاد۔ تو صمت یہ فعل ہے اور یہ اپنے مفعول فی کو نصب دے رہا ہے، یوما کو، یوم الجمعتی میں یوما یہ مفعول فی ہے۔ وجلست فوقک، اس مثال کے اندر بھی جلست فعل ہے اور فوق یہ ہے مفعول فی، ٹھیک ہے۔ صوم مفعول معہ، تیسری قسم ہے مفعول معہ۔ مفعول معہ کسے کہتے ہیں؟ تو مفعول معہ اسم ہے جو ایسے واو کے بعد واقع ہو جو معہ کے معنی میں ہو۔ مفعول معہ وہ اسم ہے جو ایسے واو کے بعد واقع ہو جو معہ کے معنی میں ہو، تو اسے کہتے ہیں مفعول معہ، ٹھیک ہے۔ تو چوں جاء الورد والجبات، تو اس مثال کے اندر دیکھیے والجبات یہ ہے مفعول معہ، اور اس سے پہلے جو واو ہے وہ معہ کے معنی میں ہے۔ جاء فعل، الورد فاعل،
اور الجبات ہے مفعول مع، تو اس نے جو ہے جبات کو یہ نصب دیا ہے، جبات یہ حالت نصبی میں ہے، ای مع الجباتی۔ چہاروں مفعول لہو، چوتھی قسم ہے مفعول لہو، چوتھا اسم ہے جس کو فعل نصب دیتا ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو کہتے ہیں وہ فعل، تو مفعول لہو اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو، مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو۔ چوں قمت اکراما لزید، تو قمت اکراما لزید، قمت فعل و فاعل اور اکراما ہے مفعول لہو، میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے، تو اکراما یہ مفعول لہو ہے، تو قمت یہ فعل ہے، اکراما کو یہ نصب دے رہا ہے۔ اسی طرح وضربتہ تأدیبا، اس کے اندر بھی تأدیبا یہ مفعول لہو ہے، جس کو ضربت یا ضرب فعل یہ نصب دے رہا ہے۔ پنجم حال را چوں جاء زید راکبا، کہہ رہے ہیں کہ چھٹی قسم، پانچویں قسم حال ہے جیسے جاء زید راکبا، تو یہ چھٹا اسم ہے جس کو فعل نصب دیتا ہے اور اس کا نام ہے حال، اور حال وہ اسم ہے جو فاعل کی حیت کو بیان کرے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا ہے تو وہ کس صورت میں تھا، کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا، جیسے جاء زید راکبا۔ اب اس مثال میں دیکھیں آپ کہ راکبا یہ حال ہے، جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، آیا زید، اب کس حال میں آیا، راکبا سوار ہو کر آیا، تو راکبا یہ حال ہے، تو جاء یہ فعل راکبا کو نصب دے رہا ہے۔ اس کے بعد ششم تمیز را، چھٹے تمیز کو وقت کے در نسبت فعل و فاعل ابہامی باشد، مگر ایک شرط یہ ہے کہ تمیز جبکہ فعل کی فاعل کی طرف نسبت میں کوئی ابہام ہو۔ تو سب سے پہلے سمجھیں تمیز کسے کہتے ہیں، تو تمیز وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے، اور دوسرے لفظ میں بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ جو ابہام کو دور کرے، تو کبھی یہ عدد کی ابہام کو دور کرتا ہے، کبھی وزن کے، کبھی پیمانے کی، تو اسے کہتے ہیں تمیز۔ تو کہنے کہ فعل نا یہ تمیز کو بھی نصب دیتا ہے، کب، شرط یہ ہے کہ فعل کی فاعل کی طرف نسبت میں کوئی ابہام ہو، فعل کی نسبت جو فاعل کی طرف ہو رہی ہے اور اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہو تو تمیز آ کر اس کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے طاب زید نفسا، ترجمہ اس کا، زید خوش ہوا دل سے، نفسا کا ترجمہ ہم دل سے کر رہے ہیں، تو جب قائل نے کہا طاب زید، زید خوش ہوا، تو اب اس میں ابہام رہ گیا کہ زید مطلب کیسے خوش ہوا، تو اس کو نفسا نے دور کر دیا، تو نفسا تمیز ہے، طاب فعل نفسا کو نصب دے رہا ہے۔ تو یہ تھا فعل معروف، اور یہ خواہ لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے، یہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، ان 6 اسموں کو ہم نے پڑھ لیا۔ اب دوسری قسم، تو دوسری قسم کا نام ہے فعل متعدی۔ تو فعل متعدی یہ فعل فاعل سے بات پوری نہ ہو، مفعول بھی کو بھی چاہے تو اسے کہتے ہیں فعل متعدی۔ تو فعل متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے، اور فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ یہ جو 6 اسماء گزرے ہیں، مفعول معہ، مفعول مطلق، مفعول لہو، حال، تمیز، ان کے ساتھ ساتھ یہ مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اما فعل متعدی مفعول بھی را بنصب کند، رہا فعل متعدی تو مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے، یعنی فعل متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے اور جو 6 اسماء گزرے ہیں ان 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، ساتھ ساتھ مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔
چو ضرب زیدن عمرن، جیسے کہ ضرب زیدن عمرن۔ مفعول بھی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو ضرب زیدن عمرن کے اندر عمرن مفعول بھی ہے، اس لیے کہ اس پر امر پر فاعل کا فعل یعنی ماننا واقع ہوا۔ ترجمہ ہوگا زید نے عمر کو مارا، تو زید فاعل ہے اور عمرن مفعول بھی ہے، تو اسے کہتے ہیں مفعول بھی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَإِن عمل فعل لازم را نباشد، اور یہ عمل فعل لازم کے لیے نہیں ہوتا، یعنی فعل لازم فعل فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، مفعول بھی کو نہیں چاہتا ہے، مفعول بھی کو صرف فعل متعدی چاہتا ہے۔